حسن نثار صاحب قوم تبدیلی لا سکتی ہے, قوم باہر نکلے گی, لیکن ہم بیرونی حالات کا ذکر کر رہے ہیں. قوم کدھر کی کون سی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہوائی باتیں ہیں ساری. قوم 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 کون سی قوم؟ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والی قوم, رمضان میں ایک دوسرے کو چھرے گھونپنے والی قوم. کو خدا کا خوف کرو یار. کراچی میں جا کے دیکھ لو, سمجھ نہیں آتی کون کس کو, قاتل کون ہے, مقتول کون ہے. بلوچستان ویسے اجڑا پھر رہا ہے, پنجاب میں ویسے کوحرام مچا ہے, اس کو توڑ دو, اس کو جوڑ لو, اس کو ادھر کر دو, اس کا ادھر کر دو. سیاستدان اس کے جو ہے بدماش ترین بیکار ترین لوگ ہیں, وہ گھٹیا ترین مٹیریل لیڈ کر رہا ہے, اور معاف کرنا اس سے بھی گیا گزرا مٹیریل نیچے ہے. تو قومیں جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے. سلیوشن پرابلمز ہوتے ہیں اور ان کے سلیوشنز بھی ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ہی نکالتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مکمل تباہی کے بعد بھی قومیں باؤنس بیک کر جاتی ہیں, اٹھ جاتی ہیں, لیکن بھائی قومیں ہوتی ہیں. اس کو تو کسی نے قوم بننے کا موقع ہی نہیں دیا. 65 سال سے ان کو جانوروں سے بدتر حالت میں رکھنے کے بعد 6.5 فٹ کے آدمی کو 3 فٹ بائی 3 فٹ کے کیج میں ڈالنے کے بعد 25 سال 20 سال بعد نکالو, وہ پرماننٹلی کبڑا ہو گیا ہوتا ہے, یا پھر اس کے لیے کسی بہت میجر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. کن لوگوں پہ آپ قوم کی تہمت لگا رہے ہیں یار؟ مطلب قوم ہو تو ہو بھی ہو, ہے ہی کوئی نہیں. بات سنیں نا, آئے فار مائی سیلف سوسائٹی ہے یہ. حج ہی بیچ دیتے ہیں, یہ حج بیچ دیتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو, یہ کسی کو کوئی آدمی کہیں کسی سطح پہ اسپیئر کرنے پہ تیار ہو تو مجھے بتا دیں آپ. ہم اسی پہ ذکر کر رہے تھے سر, قوم پہ بات آ گئی اور ہم بیرونی حالات کا بار بار, خطرات کا بار بار ذکر کر رہے تھے. میں جنرل صاحب سے یہی سوال کروں گی, ہم قوم تو چلیں ایک طرف چھوڑ دیں, ہجوم کی بار بار بات ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ہجوم بن گیا, بیرونی خطرات پھر بار بار. میں ایک اور خطرے کی جانب اشارہ کروں گی. امریکنز تو یہ پلان کریں گے جی ہم شمالی وزیرستان میں بھی چڑھائی کر سکتے ہیں, کیونکہ طالبان کے ٹھکانے ہیں, دہشت گرد پاکستان سے اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ اگر وہاں پہ چڑھائی کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کیا پلاننگ کر لی, ہم نے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ دھمکیاں دینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن وہ کبھی نہیں چڑھائی کریں گے. اور جنوبی وزیرستان پہ جو آپ کو چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنی افواج وہاں پہ جائیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں جنگ جیت جائیں گے جو پہلے ہار چکے ہوں گے. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ مشرقی محاذ سے فوجیں اٹھا کے اور انگریزوں کے چھوڑے ہوئے محاذ یعنی برٹش انڈیا بارڈرز کی طرف لے جائیں, اور مستقبل کے افغانستان کے ساتھ آپ نبرداز وہاں ہو جائیں. یہ ایک بگر گیم ہے جس کے اندر ان کا ایک یہ ڈیزائن ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو مایوس نہیں ہوتا, اگرچہ مایوسی کی بہت گنجائش ہے. حسن نثار صاحب ہر روز کالم میں اس کا ذکر کرتے ہیں, اور لوگ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ توانائیاں جو آپ اندر خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے میں, توانائی تو ہے اس قوم کے اندر, اتنی توانائیاں ہیں کہ روزانہ خبروں میں رہتا ہے. معمولی سا پاکستان ایوری ڈے انٹرنیشنل نیوز میں کسی نہ کسی حوالے سے رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بے پناہ انرجی موجود ہے, اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک نامکمل انقلاب ہے, یہ فینومینا آف پاکستان از این انفنشڈ ریولوشن. اب آپ اس کو انتخاب کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انتخاب سے یہ حل نہیں ہوگا. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں لوگ, پھر ان کو الیکٹ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ ایک الیکشن کا نظام ایسے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ اچھا آدمی وہاں پہ کوئی آ جائے. لہٰذا چھوڑیے الیکشن کا راستہ, انتخاب سے نہیں, انقلاب سے مسئلہ حل ہوگا, اور پاکستان انشاءاللہ اور وہ قوم بھی بنے گا اور بہت کچھ اور بھی کر کے دکھائے گا. اور امریکہ سے مقابلہ کر لے گا سر, امریکہ سے مقابلہ کر لیں گے. امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں ان کے نظام کو, ان کا اپنا نظام ختم ہو رہا ہے, ہم نے ان کو ایک نیا نظام دکھا دینا ہے. یہاں آلٹرنیٹو سسٹم کے لیے ہی تو پاکستان پیدا ہوا تھا, اور آلٹرنیٹو سسٹم کوئی عبادات کا نام نہیں بلکہ سوشو مانیٹری جسٹس بذریعہ اسلام, جو قرآنک آرڈر ہے اس کے مطابق آپ دے. جو ورلڈ آرڈر تمام کلیپس کر رہا ہے, یہ ساری دنیا مان رہی ہے, تمام انٹلیکچوئل اس کو, لیکن وہ اس چیز کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیا فسکل آرڈر کیا ہوگا, نیا سوشل آرڈر کیا ہوگا, وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے فی الحال. پاکستان از دی کسٹوڈین اسٹیٹ آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی جو کہ ایک دنیا کو ایک نئی امید دے سکتی ہے. انشاءاللہ پاکستان ول پرفارم دیٹ رول. ہم ایک نئی امید دے سکتے ہیں. شاہد لطیف صاحب آخری بات, کیا انقلاب سے مسئلہ حل ہوگا؟ انقلاب آئے گا یا ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں اس میں بڑا فارملی بلیو کرتا ہوں. پاکستان بنا کیسے تھا؟ ایک موومنٹ کے ذریعے بنا تھا, ایک نہایت نیک اور مخلص لیڈر تھا,
جس کے پیچھے عوام اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جو قربانیاں ہم نے دی اس کے بننے میں، کیا اس سے ہم اس کو ہم ریفیوز کر سکتے ہیں؟ یہ سب کے سامنے ہے۔ میں پھر سے یہی کہوں گا کہ یہ وہ چنگاری ہے جو ایک اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ہیں، اس میں وہ وہی والی بات ہے جی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اس میں ہمیں امید جو ہے وہ لوز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی امید پہ ہم قائم ہیں، یہ قوم اٹھے گی اور اس کو ایک مخلص لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ آئے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، جب تک ہم خود کو سٹرونگ نہیں کریں گے آپ کے اوپر یہ ٹیکس ہوتے رہیں گے۔ جو قومیں اندر سے سٹرونگ ہیں ان کی طرف کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، تو اسی قوم کو آگے آنا ہے اور اسی قوم کو اس کا سلوشن نکالنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قوم نے کرنی ہے، سلوشن نکالنا ہے، انقلاب بھی آپ کہہ رہے ہیں لے کر آئیں گے اور پھر ہم ان خطرات سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حسن نثار صاحب آخری بات کریں گے، آپ متفق ہیں جو یہاں پہ باتیں کی گئی؟ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کو 5000 سالہ منصوبہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو قربانیوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے ملک معراج خالد صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر رہے، اسپیکر بھی رہے اسمبلی کے، ان کا ایک جملہ آپ سن لیں، بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت دانائی اور بہت گہرائی ہے۔ ملک صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت کرے فرمایا کرتے تھے a lot of people died because of Pakistan. Nobody died for Pakistan. It was not a part of the package. موت میری راہ چلتے ویسے ہو جائے ایکسیڈنٹ سے تو کسی اور کھاتے میں کوئی شہادت قرار دے دے تو اس کی مہربانی ہے، وہ نہیں، وہ ہوتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا۔ جب آپ خود جا کے موت کو گلے لگاتے ہیں نا، وہ ہوتی ہے قربانی۔ یہ باقی تو مطلب بھیڑ بکریاں بھی ہیں، وہ بڑی عید پہ ذبح کر دی جاتی ہیں۔ سو a lot of people died because of Pakistan, not for Pakistan۔ وہ تو ایک اچھے خوبصورت پولیٹیشین کی، ایک اچھے وکیل نے اچھی وکالت، اچھا کیس لڑا پاکستان کا، اس میں بے شمار کنٹریبیوشن کانگریس کی بھی ہے۔ جسونت سنگھ کو جو ہندوستان میں برا بھلا کہا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان بننے میں بہت ساری جھکیں خود کانگریس نے ماری ہیں۔ ٹھیک، بالکل یہ تھیم تھا اس کا۔ سو یہ قوم بنے گی فلانا، پتا نہیں 5000 سال بعد بنے گی، ہم نے نہ دیکھا تو کیا ہے۔ صحیح، چلیں دیکھتے ہیں سر، امید پہ دنیا قائم ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھے حالات بھی پاکستان کے آ جائیں اور اللہ ہمارے حالات پہ رحم بھی کرے۔ اگر ہم خود نہیں رحم کرتے تو ہم رمضان کے مہینے میں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے اور دشمنوں سے ہمیں مقابلہ کرنے کی سخت عطا فرمائے اور پاکستان کا نام ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔